بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں وہ کبھی بھی موٹے نہیں ہوتے۔ زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوں گے۔ کھیرا روزانہ کھاؤ، یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس کا قطرہ پی لو۔ کچے پھل کھانے کی وجہ سے پیٹ میں درد کبھی نہیں ہوگا۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے 2 ہفتے تک لیموں کا رس، بند گوبھی اور پانی زیادہ استعمال کرے۔ جو انسان زیادہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی، رنگت نکھر جاتی ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی نشانی ہے۔ روزانہ بادام کھانے سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہوتا ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، رنگت صاف ہو جاتی ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ ہو، دوپہر کے وقت کالی مرچوں کا استعمال کرو۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھو کر سونے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور چہرہ بے رونق نظر آتا ہے، چہرے پر دانے بن جاتے ہیں۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی علامت ہے۔ یرقان کے مریض کو گنے کا رس پلاؤ۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھائیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ جو سونے سے قبل سر کی تیل سے مالش کر کے سوتا ہے ایسے لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور سکون کی نیند آتی ہے۔ کیلا ماہواری کے درد کو کم کرتا ہے۔ دمہ کے مریض کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد گرین ٹی والے پانی سے دھو لیں، بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ ناک پر بار بار ہاتھ پھیرنے سے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور ناک کی ہڈی بڑھنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمیوں میں گرمی کم لگتی ہے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ ہر صبح نہار منہ 4 عدد موسمیاں کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اجوائے کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں، معدہ تندرست ہوتا ہے۔ جب چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لو، اس سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں اور ہچکی بھی رک جاتی ہے۔ اگر آپ سوتے وقت 1 چٹکی اجوائن اور 7 دانے کالی مرچ کے ساتھ چبا کر کھا لیں، ایسے ہی سو جائیں۔ اس طرح مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کھاؤ، پیٹ میں گیس کم پیدا ہوگی۔ ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کیا کریں، ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ جوانی چاہتے ہو تو گرم پانی پیو۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراوانی نہیں ہو سکتی۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر آپ گردوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت لازمی پیشاب کر کے سویا کریں۔ زیادہ دیر تک پیشاب کو روکنے سے گردے خراب ہوتے ہیں اور مثانہ پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے، رزق میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس پیو۔ سوتے وقت احتلام ہوتا ہو تو اسپاغول دودھ میں ملا کر پیو۔ 1 گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تھوڑا سا سفید زیرہ
منہ میں ڈال لو، فوری درد ختم ہو جائے گا۔ مردانہ طاقت چاہتے ہو، روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ یوسف پڑھا کرو، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو، دل میں ارمان کم رکھنا۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے روپ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس نکال کر برف کے کھانے میں جما دو، جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ خوش مزاجی لوگوں کی شر سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ شہد زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ سبزیوں کا استعمال جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں۔ بھنڈی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں میں سرسوں کا تیل لگاؤ، خارش نہیں ہوگی۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے، جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ 1 گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء ایکٹیو رہتے ہیں۔ اگر کسی کو مسولوں سے خون نکلتا ہو تو وہ امرود کے چند پتے 1 گلاس پانی میں ابال کر غرارے کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ دار چینی بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے علاوہ معدے میں میزل بیکٹیریا کو افزائش روکتی ہیں۔ خود کو ذہنی تناؤ سے محفوظ رکھیں، اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے، جس سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے دودھ میں ہلدی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ تل کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگت کو بھی نکھارتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور مختلف معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیں تو انڈے کا چھلکا جلدی اتر جائے گا۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں۔ بچوں کی شادیاں کم عمر میں کریں، ان پر بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ ناشتے سے پہلے کچا انڈا کھانے سے نفس کو طاقت ملتی ہے۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے تو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پی لے، افاقہ ہوگا۔ کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ عجوہ کھجور کو گٹلی سمیت پیس کر کھایا کرو، ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ سر درد کی شکایت میں دودھ کم استعمال کریں۔ دیسی گھی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتا ہے۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں۔ رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پاؤں کا مساج کرنے سے جلدی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اپنی شوگر اور وزن وغیرہ مت بڑھنے دیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم کریں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں۔ اگر بیسن والی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے، معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو ٹوٹ جانے کے بعد بھی خوشبو دیتی رہتی ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پئیں۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں بہتری آئے گی۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھائیں، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ پاؤں کی انگلیوں پر
تیل سے مساج کریں، اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پی جانے سے انسانی حسن بڑھ جاتا ہے۔ نظر بد اور جادو سے بچے رہنا چاہتے ہو تو سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ جو روزانہ صبح کو ایک سیب کھا لیتا ہے زندگی بھر فالج کی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ انسان زندہ رہنے کے لیے عمر بھر تکلیف برداشت کرتا ہے مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتا۔ تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ ناریل کا تیل گرم کر کے ناف پر مسل دو، اس سے پیٹ کی چربی کم ہوگی، اس سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی انتہائی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ اگر آپ اپنے سر سے جوؤں کو بھگانا چاہتے ہیں، سر کو نمکین پانی سے دھو لو۔ جتنا وقت تم کسی پر جلنے میں گزارتے ہو اتنا وقت اگر تم محنت کرنے میں گزارو تو ہو سکتا ہے تم اس سے آگے نکل جاؤ۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ، ایلو ویرا جیل میں دہی ملا کر لگاؤ، چہرے کے نشان دور ہوں گے۔ کسی سے نہ ڈرو نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار چنے کی دال ضرور کھایا کرو، اس سے بخار نہیں ہوگا۔ ہاتھ پاؤں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے، سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لو۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لو۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ میٹھی چیزیں بہت کم کھائیں، آپ پر بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگا لو، چھالے ایک ہفتے میں دور ہو جائیں گے۔ اگر زیادہ کھانسی آ رہی ہو تو خشک میوے کھا لو، اس سے افاقہ ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔